اس حقیقت سے انکار جس نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا۔ حضرات گرامی، پروگرام کی ترتیب کے مطابق بحیثیت مقرر عزیز محترم حضرت مولانا مفتی مفیض احمد صاحب خیرآبادی، استاد مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور کا نامی بھی موجود، مگر علالت کی وجہ سے اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے موصوف نہیں آ سکے۔ ہم صحت و عافیت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں اور اب گزارش کرتے ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب خیرآبادی مدظلہ العالی، استاد مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیرآباد و امام و خطیب جامع مسجد خیرآباد سے تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ابھی دل صاحب نے جس مسجد کی جانب نشاندہی کی تھی، اسی باغ کے حصے میں ایک طرف ہے، اس میں سخت پیسے کی ضرورت ہے، ابھی اس کا فرش باقی ہے اور صفائی باقی ہے، اس کا پلہ باقی ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے اعتبار سے مسجد کا تعاون بھی کرتے جائیں۔ ماشاءاللہ مجمع بہت زبردست ہے۔ لاک ڈاؤن سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں ہوئے بلکہ ہماری تعداد بڑھ گئی۔ ابھی عیدگاہ میں اتنا مجمع ہوا، ہمارے قاری وسیم صاحب کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جن آ رہے ہیں، کہا اتنی تعداد کہ قبرستان پہ لوگوں کو نماز پڑھنی پڑی، اندر تو جو مجمع تھا ہی، ہر راستے پر ہو گئے، قبروں پہ بھی لوگوں نے عید کی نماز پڑھی۔ تو آج بھی ماشاءاللہ اس اجتماع میں، اس اجلاس عام میں اتنا زبردست مجمع ہے کہ 2 سال کا لاک ڈاؤن ہمیں ڈاؤن نہیں کیا، ہم بالکل ہوشیار ہیں۔ میرے محترم، میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بشارت سنائی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بائع بھی ہے اور مشتری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بندوں کو عدم سے وجود دے رہا ہے اور بندوں کو اموال دے رہا ہے، اور خود بندوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والوں کو بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔
میرے محترم قربان جاؤ اس خدا احکم الحاکمین پہ کہ اس نے ہمیں بلا ہماری دعا کے ہماری درخواست کے اس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا، ہم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھ دی، 2 کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دل دیا، سارے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور ہمیں بشارت سنایا کہ تم خوش ہو جاؤ اس بیع پہ جو تم نے اپنے رب سے کی ہے، حالانکہ ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سارے مومن سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو اسی نے ہمیں جان عطا فرمائی، اسی نے ہمیں حیات عطا فرمائی اور اسی نے ہمیں اموال عطا فرمایا۔ میرے محترم یہ جان اور مال جنت کے عوض خرید لیا ہے، تو وہی بائع بھی ہوا اور وہی مشتری بھی ہوا، وہی سب کچھ ہوا۔ تو میرے محترم وہ خدا جو ہمارے ساتھ اتنی نعمتوں کا معاملہ کر رہا ہے، ہم اس خدا کو بھول کر، اس سے غفلت برت کر، اس کے حکموں کو توڑ کر اس روئے زمین پر چلیں، ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر پوری امت مسلمہ کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ حالات کو حالات سے نہیں بدلا جا سکتا، حالات کو اعمال سے بدلا جا سکتا ہے۔ میرے محترم آج امت کا بڑا طبقہ اگر اللہ کے اوامر پہ آ جائے، اللہ کے فرمودات پہ آ جائے، قرآن کریم کے احکامات پہ اور اپنے نبی کے طریقے پہ آ جائے، تو حضرات جو ہمارے دشمن ہیں، میرے محترم ہماری مساجد اگر آباد ہو جائے، ہماری خانقاہیں آباد ہو جائیں، مدارس آباد ہو جائیں، ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارے لین دین درست ہو جائیں، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، تو میرے محترم ان دشمنوں کی مجال نہیں کہ ہماری جانب ترچھی نگاہوں سے یہ دیکھیں۔ میرے محترم ہمیں اللہ نے وہ دین دیا ہے، ہمیں اللہ نے وہ طریقہ دیا ہے، ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا ہے جو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا، جو سب سے بڑا نبی ہے، جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کے ایک فرد ہیں۔ میرے محترم اگر ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لیا تو میرے محترم اس ہندوستان میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ حالات کو حالات سے بدل دیں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو اعمال سے بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ آ جائیں گے تو یقیناً ہمارا خدا اس ملک کے حالات کو بدل دے گا، اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ ملکوں کا مالک اللہ احکم الحاکمین ہے، وہی ملک دیتا ہے اور وہی ملک چھین لیتا ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے۔ اگر ہم اس رب کریم کو منا لیں گے، اس کے فرمودات پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی بشارت سنائی ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں مال دے رہا ہے، تمہیں حیات دے رہا ہے، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ تمہارے پاس بطور امانت کے ہیں۔ میرے محترم یہ ہماری آنکھیں اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، یہ ہمارے دونوں ہاتھ بطور امانت کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہماری زندگی ہماری ہوتی تو خودکشی حرام نہیں ہوتا۔ علماء بیٹھے ہیں، خودکشی کرنا حرام ہے، ہم اپنے عضو کو کاٹ نہیں سکتے، اپنی آنکھ پھوڑ نہیں سکتے، اپنی ناک کاٹ نہیں سکتے، اپنا پاؤں کاٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہم نہ پاؤں کے مالک ہیں، نہ اپنی انگلی کے مالک ہیں، نہ اپنی آنکھوں کے مالک ہیں، ہم پورے عضو کے کسی عضو کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا سارا عضو
اللہ کی ملک ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے، اللہ اسے اسی سزا میں قیامت تک مبتلا کر دے گا۔ اور فرمایا خودکشی سے کافر نہیں ہوتا، اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن قوم کے مقتدا اس میں شریک نہ ہو، تاکہ دیگر لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو کہ اگر میں بھی ایسی حرکت کروں گا تو لوگ میری نماز جنازہ بشاشت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے محترم، پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ہمارے پاؤں ہمارے نہیں ہیں، ہمارے قدم ہمارے نہیں ہیں، یہ سب بطور امانت کے ہیں، اور جو چیز بطور امانت کے دی جاتی ہے اس میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ کیا ہمارے خدا نے آنکھ اسی لیے دی تھی کہ ہم ان آنکھوں سے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھیں؟ یہ جو موبائل بڑا بڑا چل رہا ہے نا، اس موبائل میں فحش تصویریں آتی ہیں۔ یاد رکھو میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ہمارا جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے ان السمع والبصر، یہ جو کان وہ آلہ لگائے رہتے ہیں، دونوں کان میں ٹھوسے رہتے ہیں، انہیں پیچھے کی گاڑی کی آواز نہیں پہنچتی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کان میں وہ آلہ لگائے ہوئے ہیں، ہارن کی آواز نہیں سنائی دیتی اور کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، ہم کان کے اعتبار سے آزاد نہیں، یہ کان اللہ کا کان ہے، یاد رکھیے یہ کان اللہ کا کان ہے، اسی نے دیا ہے، جنت کے عوض خرید لیا ہے، بطور امانت کے ہمیں دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے کہ ہم ان کانوں سے مظلوموں کی آواز سنیں اور ان کی فریاد رسی کریں، اپنے والدین کی آواز سنیں، ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ یہ کان اس لیے ہے کہ ہم مساجد کی آواز کو سنیں اور لبیک کہتے ہوئے مساجد کو آباد کریں۔ یہ کان اس لیے ہے کہ ہم ہر کمزور کی آواز کو سن کر اس کا تعاون کریں۔ ہم نے کان کو اپنا کان سمجھ لیا ہے، یہ کان ہمارا نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ کے روشنی میں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کان اللہ کا دیا ہوا بطور امانت کے ہے، ہمیں استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر غلط استعمال ہوگا ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے ان سارے اعضاء سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیوں دیا تھا ہم نے؟ صرف تمہیں گانا سننے کے لیے، فلمی دنیا کی آوازوں کو اپنے اندر اتارنے کے لیے۔ ان السمع والبصر، یہ آنکھ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تم موبائل کی اسکرین پہ اپنی آنکھ کو برباد کرو۔ رات میں جب ہمارا نوجوان ان موبائلوں کو کھولتا ہے تو پوری رات گزر جاتی ہے، نہ گھر کا کوئی کام انجام دے پاتا ہے، نہ تو اپنی آخرت بنا پاتا ہے، پوری رات برباد کر۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ بیماری ہمیں کہاں تک پہنچائے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، ہمارا نوجوان تباہی کے کس دہانے پہ جا رہا ہے، ہم انہیں کن الفاظ سے سمجھائیں۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ ہم کیوں کسی کی بہو بیٹیوں کو اس موبائل کی اسکرین پہ دیکھیں؟ ہمارے یہاں ایک بیماری بہت بڑی یہ تیزی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ بیچارے اپنی بیٹی کی نسبت طے کرتے ہیں۔ کون ایسا ہے کہ کھڑی سواری اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کر دے؟ مہینوں اور سالوں پہلے بیٹیوں کا رشتہ تلاشا جاتا ہے اور جو منگنی ہو جاتی ہے دھڑلے کے ساتھ موبائل بھیج دیا جاتا ہے اور آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ اس موبائل میں وہ سسٹم ہو گیا، تصویریں نکاح سے پہلے اس لڑکی کو دیکھنا، اس کی تصویر دیکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نبی نے ایک اجازت دے رکھی ہے کہ تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو
کسی بہانے اسے دیکھ لو، چونکہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، پوری زندگی کا ہے، ممکن ہے تمہیں پسند نہ آئے، گھر والوں نے تجویز کر لیا، کوئی ایسا موقع آئے تم دیکھ لو، لیکن یوں یہ کیا تماشا ہے کہ اپنے منگتر کو ابھی نسبت طے ہوئی ہے، ابھی بات چیت ہوئی ہے اور بات کرنا شروع کر دیا موبائل کے ذریعے۔ تو میرے محترم، ان السمع والبصر، یہ آنکھ ہے اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اللہ کے نبی نے اس دیکھنے پہ بشارت سنائی تھی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اسے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی اور عورت کو دیکھنے سے یہ ثواب نہیں ملے گا، کسی اور مرد کو دیکھنے سے یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اپنے والدین کو دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ اللہ نے سینے کے اندر جو دل دیا ہے اور یہ صرف ایک بنایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں دیگر اعضاء کو اللہ نے دو دو بنایا، لیکن جب دل کا مسئلہ آیا اللہ نے ایک بنایا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ اس لیے ایک بنایا کہ اس دل میں میرا بندہ مجھے بسائے، اس دل میں میرا بندہ مجھے بسائے، کسی اور کو نہ بسائے، میں اس دل کے اندر رہو۔ تو میرے محترم، یہ دل بھی اللہ کا عطیہ بطور امانت کے، آنکھ بھی عطیہ بطور امانت کے، اور امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر کسی نے روپیہ پیسہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روپیہ ہی پیسہ امانت ہوتا ہے، کسی نے امانت کے طور پر دیا، اس میں آپ بنا نہیں سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر اس پیسے میں آپ تبدیلی کریں گے وہ پیسہ ضائع ہوگا، آپ کو تاوان دینا ہوگا، اور من وعن، وہ امانت آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھی، اچکا اچک لے گیا، چور چوری کر لیا، فرمایا تاوان نہیں دینا ہوگا۔ تو میرے محترم، ہم ان اعضاء کو امانت کے طور پہ سمجھیں، اور جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ نے یہ اعضاء بطور امانت کے دیا ہے، اسی دن سے ہمارے اعضاء صحیح استعمال ہوں گے، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنیں گے، دل صحیح سوچے گا، دماغ صحیح سوچے گا، دل صحیح فیصلہ کرے گا، قدم صحیح چلیں گے، ہاتھ صحیح اٹھیں گے، ہمارے سارے اعضاء صحیح حرکت کریں گے۔ اور یہ تو احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعضاء گڑبڑ چل رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور بطور امانت کے یہ اعضاء دے کر اور جنت کے عوض بے کر لیا ہے۔ ہمارا ٹھکانہ اصل جنت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے، کافرین کا تذکرہ کیا ہے تو اعدت للکافرین، کافر کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ہمارا تو اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اگر ہم ان اعضاء کو امانت سمجھ کر صحیح استعمال کریں گے تو ہمارا مستقر اور ٹھکانہ جنت ہوگا، اور ہم اللہ کے رضا کی جگہ اور سکون کی جگہ ہمیشہ چین اور آرام سے رہیں گے۔ اور ہم نے اپنے اعضاء میں خیانت کی، ان اعضاء کا حق ادا نہ کیا، اور اپنے کو لاپرواہی کے ساتھ زندگی میں مشغول رکھا، تو یاد رکھیے کبھی افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ حکم الحاکمین فرماتا ہے آخرت میں بہت سارے ایسے پہنچیں گے جو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد یہ جملہ چونکہ سب کی زبان عربی ہو جائے گی، یہ جملہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ آخرت میں پہنچنے کے بعد جملہ انسان کہے گا ربنا سمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دوبارہ لوٹا دیجئے، ہم کو تو یقین آ گیا، اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ کیا لوٹایا جائے گا؟ اس کو یوں سمجھا جائے بھینس کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے، اسی تھن سے دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسی ہی جس کی موت ہو گئی واپس نے، ہمارے خیر آباد میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک دن میں کئی جنازہ بھی لاک ڈاؤن میں ہوا، کئی جنازہ ایک دن میں نے خود پڑھایا، کافی لوگ مر گئے، کوئی اب تک نہیں آیا، تو آنے کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ درخواست کریں گے، پھر اللہ خود
فرمائے گا 100 فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، یہاں سے لوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اگر انہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اللہ فرماتا ہے انہیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو یہ وہی حرکت کر کے آئیں گے جو حرکت اس وقت کر کے آئے ہیں، یہ باز آنے والے نہیں۔ تو میرے محترم ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہم لوگ حیات میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اسے بامقصد گزاریں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وقت غفلت کا وقت نہیں، برادران وطن نے ہمارے لیے بہت کچھ پلان بنا رکھا ہے، اس گھڑی کے آنے سے قبل ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے کو اعمال پہ کھڑا کریں، اپنا تعلق قرآن سے استوار کریں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے والے ہو، تاکہ اگر ملک میں کوئی حالات آئیں ہم اپنے رب سے دعا کر کے حالات کو پلٹوا لیں، اپنے خدا کو منوا لیں، مدد خدا بندی اتروا لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ تو میرے محترم اللہ اسی وقت ہماری مدد کرے گا جب ہم اپنے خدا کو راضی کریں گے، اس کے اوامر کو پورا کریں گے، اس کے نبی کے فرمودات کے اعتبار سے زندگی ہم گزاریں گے، ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا اور اپنی مدد آسمان سے ہمارے لیے بھیجے گا۔ تو میرے محترم ابھی وقت ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیت کریمہ میں ہم سب کو اللہ نے بشارت سنائی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اس بیع پہ جو تم نے اپنے خدا سے کی ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔